ناظرین آداب، 21 جون 2023 مطابق 2 ذی الحجہ کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے پہلی بار پی ایم مودی کو سرکاری دورے پر مدعو کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس قسم کا دعوت نامہ صرف انتہائی خاص اتحادی ممالک کے لیڈروں کو دیا جاتا ہے اور اسے ہندوستان کے نقطہ نظر سے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس دورے میں 22 جون کا امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی شامل ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان میں ہونے والی استقبالیہ تقریب میں ہزاروں ہندوستانی امریکیوں کی شرکت بھی متوقع ہے، جب صدر جو بائیڈن اور خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن ان کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ان کے امریکی دورے سے دونوں ممالک کے درمیان جمہوریت، تنوع اور آزادی کی مشترکہ اقدار پر مبنی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مغربی بنگال پنچایت انتخابات میں ممکنہ تشدد کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے 48 گھنٹے کے اندر ہر ضلع میں مرکزی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ بنگال حکومت کے وکیل نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ 13 جون کو ریاستی الیکشن کمیشن ریاستی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے جائزہ لے رہا تھا، لیکن 15 جون کو ہائی کورٹ نے 48 گھنٹوں کے اندر نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کا حکم دیا۔ جب عدالت نے موجودہ زمینی صورتحال کے بارے میں پوچھا تو ریاستی حکومت کے وکیل نے کہا کہ انتخابات 8 جولائی کو ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے تبصرے میں کہا، ہائی کورٹ نے یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ 2013 اور 2018 کے انتخابات میں تشدد کی پرانی تاریخ ہے۔ تشدد کے ماحول میں انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ انتخابات منصفانہ اور آزادانہ ہونا چاہیے۔ منی پور میں تشدد کا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ قبائلیوں کو فوج کے ذریعے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تاہم سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے انکار کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ نظم و نسق کا معاملہ ہے، جبکہ مرکزی حکومت کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیاں موقع پر موجود ہیں اور حالات پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ معاملے پر اگلی سماعت 3 جولائی کو ہوگی۔ کانگریس نے منگل کو منی پور میں تشدد پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور ان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ملک کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی کرسی کی پرواہ کرتے ہیں۔ شمال مشرقی ریاست آسام ان دنوں موسلادھار بارش اور سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں سیلاب کی وجہ سے نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے۔ ریاست آسام کے 10 اضلاع میں تقریباً 31,000 لوگ اب بھی زیر آب علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں اور ریاست کے 444 دیہات بھی زیر آب ہے۔ منگل کو سیلاب کی صورتحال سنگین ہے اور انتظامی سطح پر بھی راحت اور بچاؤ کا کام کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ نکاح و طلاق، خلا، عدت، میراث، ولایت و خزانت وغیرہ کے بیشتر احکام براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور فقہا کے درمیان متفق علیہ ہیں، اس لیے ان احکام کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کا جو مجوزہ خاکہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے امور میں شریعت کے آئلی قانون سے متصادم ہوگا، اس لیے مسلمانوں کے لیے دینی نقطہ نظر سے یہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے، یہی تنوع اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر اس تنوع کو ختم کیا گیا اور ان پر ایک ہی قانون مسلط کر دیا گیا تو اندیشہ ہے کہ اس سے قومی یکجہتی متاثر ہوگی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ آف انڈیا کے قومی جنرل سیکریٹری معین احمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھے ایک خط میں الزام لگایا ہے کہ اس سال بد انتظامی کی وجہ سے ملک بھر کے عازمین حج کو مسائل کا سامنا ہے اور اس بد انتظامی کے لیے مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور ذمہ دار ہے۔ انہوں نے معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر ہندوستان کو جھٹکا دیا ہے۔ چین نے 26/11 کے دہشت گرد ساجد میر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے ہندوستان کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے اس تجویز کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ اقوام متحدہ میں یہ تجویز لے کر آیا جس کی ہندوستان نے بھی حمایت کی تھی۔ اقوام متحدہ کی 1267 القاعدہ سیکشن کمیٹی کے تحت اسے بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے کی تجویز پیش کی گئی تھی، جسے چین نے ٹھکرا دیا۔ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی تو ساجد میر کی جائیداد قرق کر دی جاتی اور پھر اس کی آزادانہ نقل و حرکت پر بھی پابندی لگ جاتی۔
उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज मंगल को कहा कि गैर बीजेपी हुकूमतों ने कुदरती वसाइल से मालामाल बुंदेलखंड को माफियाओं और बदउनवानों के हाथों में सौंप दिया था, जबकि मौजूदा हुकूमत के मियाद-ए-कार में बुंदेलखंड तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड साबिका हुकूमतों में सबसे पिछड़ा था। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने बुंदेलखंड को बर्बाद कर दिया था, जबकि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने बुंदेलखंड का नक्शा बदल दिया है। पहले इस इलाके में कानकुनी माफिया, नकल माफिया और शराब माफियाओं का कब्जा था, लेकिन जब से बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत आई है, तब से माफियाओं ने बुंदेलखंड छोड़ दिया है। मदरसा इस्लाहुल बनात मुअज़्ज़म नगर लखनऊ में तालीमी साल के आगाज़ पर इफ्तिताह बुखारी शरीफ की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद मौलाना जाफ़र मसूद हसनी नदवी ने तालिबात को बुखारी शरीफ का पहला दर्स देते हुए बुखारी शरीफ और इमाम बुखारी की अज़मत और तक़द्दुस पर वज़ाहत से गुफ्तगू की और कहा कि महज रज़ाए इलाही की खातिर अपने आप को आप हुसूल उलूम नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ कर लें, क्योंकि आपकी सीरत में तमाम निज़ाम हयात मौजूद हैं और फिर जिस किताब का आप आगाज कर रहे हैं उसमें वो तमाम अहादीस जमा हैं जिनका ताल्लुक इंसान की इनफरादी जिंदगी से भी है, इज्तिमाई जिंदगी से भी, दाखिली जिंदगी से भी है और खारिजी जिंदगी से भी। गर्ज़े कि इसमें तमाम शोबाहाए हयात और बैनुल अक़वामी निज़ाम जिंदगी मौजूद हैं। प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि कभी साहिबान इक़्तिदार ने हुकूमत के नशे में ये सोचा है कि मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ फसाद और कत्ल की गैर कानूनी हरकतों को नज़रअंदाज करके मुसलमानों के जान माल का जो नुकसान सरकारी सरपरस्ती में कराया जाता है उसका हिसाब किताब मुख्तलिफ किस्म के तूफानों की शक्ल में सामने आता रहता है। उन्होंने कहा कि बिपरजुए तूफान से कितना नुकसान हुआ उसके आंकड़े अभी यकजा नहीं हो पाए हैं। फिलहाल जो आदाद शुमार दस्तयाब हुए हैं उनके मुताबिक 76 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, 34 ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा, 31 ट्रेनों को कुछ मखसूस स्टेशनों पर रोकना पड़ा। 15 टीमें एनडीआरएफ की, 12 टीमें एसडीआरएफ की लगाई गई हैं और 15 टीमें नेवी की बचाव और राहत के लिए लगाई गई हैं। मुल्क में सेकुलरिज्म के नाम पर जितना नुकसान जमहूरियत का हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान पसमानदा दलितों और पसमानदा मुसलमानों का हुआ है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से कौमी नायब सदर वसीम राई ने यह बात अपने एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस साज में खुद साख्ता सेकुलर जमातों के साथ साथ हमारे मौलवी और सियासी रहनुमा भी भरपूर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जिस दिन मुसलमानों की आबादी के तनासुब की आवाज बुलंद हो जाएगी, पसमानदा और कमजोर मुसलमानों के सामने उनका मकरूह चेहरा बेनकाब हो जाएगा। यूनिटी कॉलेज हुसैनाबाद लखनऊ में 12 जून 2023 से यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से ट्रेनर मिस्टर रवि कुमार और कॉलेज के स्पोर्ट्स ट्रेनर जफर जैदी, शाहिना जाफरी और आमिर अली के ताउन से 10 रोजा योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी इख्तितामी तकरीब बैनुल अक़वामी योगा डे यानी 21 जून 2023 को सुबह 7 बजे शुरू होगी। श्री भानु प्रताप सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट माहिर हुकूमत हिंद, इस इख्तितामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। जापान में मुनक़िद होने वाली विमेन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाली हिंदुस्तानी हॉकी टीम की रुकन मुमताज खान भी इस इवेंट बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक चीन और अमरीका ने अपनी शदीद दुश्मनी कम करते हुए ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। बीजिंग के अपने 2 रोजा दौरे के इख्तिताम पर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन ने इस सफर के लिए अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, जहां उन्होंने खदशात का बराह रास्त इजहार किया, बातचीत के लिए चैनल्स के क़याम और ताउन के शोबे खोजने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चीन से ताल्लुकात अदम इस्तेहकाम के अहम मोड़ पर थे और दोनों फरीकैन ने इसे मुस्तहकम करने के लिए काम करने की जरूरत को तस्लीम किया। उनका कहना था कि तरक्की की ये पेशरफ्त मुश्किल है और इसमें वक्त लगता है। एक दौरे, एक सफर और एक गुफ्तगू से नतीजा अख्ज़ नहीं किया जा सकता। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के कायम मकाम वजीर दिफा ट्रोज लोन पोलसन ने कहा है कि डेनमार्क की इमदाद यूक्रेन के एक फंड के जरिए दी जाएगी, जो डेनमार्क ने मार्च के महीने में कायम किया है। इससे पहले ब्रिटानिया की वजारत दिफा ने भी एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि डेनमार्क, हाईलैंड, ब्रिटानिया और अमेरिका फजाई दिफाई निजाम यूक्रेन को फराहम करने के सिलसिले में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। ब्रिटानिया की वजारत दिफा का कहना था कि इस मंसूबे के तहत अहम बुनियादी तनसीबात की हिफाजत और जवाबी हमलों को ज्यादा कामयाब बनाने के लिए आइंदा महीनों के दौरान कम और दरमियाने फासले तक मार करने वाले एयर डिफेंस मिसाइल और दीगर जरूरी सिस्टम यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे।
بحر اوقیانوس میں غرقاب ٹائٹینک کے ملبے کی سیاحت کے لیے جانے والی آبدوز میں 2 پاکستانی شہری بھی شامل تھے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بحر اوقیانوس میں 111 سال پہلے غرق ہونے والے جہاز ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کرنے کے لیے جانے والی لاپتہ آبدوز کی تلاش جاری ہے۔ یہ آبدوز کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوئی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اتوار کے روز سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ہی آبدوز کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 70 سے 96 گھنٹے دستیاب ہیں۔ سرچ آپریشن کا علاقہ کافی لمبا ہے۔ اس سرچ آپریشن میں 1 آبدوز اور 2 ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپ نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پناہ گزینوں کا درجہ حاصل کرنے کے خواہش مند افغانوں کی درخواستوں کے رجسٹریشن اور ان کے جائزے میں تیزی لائی جائے۔ ایمنسٹی نے مغربی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ نقل مکانی کرنے کے خواہش مند افغانوں کی ویزا درخواستوں کے عمل کو تیز تر بنائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 7.3 ملین سے زائد افغان باشندے موجود ہیں اور یہ اقتصادی و سیاسی وجوہات کی بنا پر افغانستان سے فرار ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف 4.1 ملین باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ رواں ماہ کے شروع میں اسلام آباد میں واقع افغانستان کے سفارت خانے نے بھی پاکستان پر زور دیا تھا کہ افغانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ جاٹ سماج تانترک دل کے صدر حسن الحق انو نے کہا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش کے لیے اچانک حد سے زیادہ پرجوش ہو گیا ہے۔ مسٹر حق نے کہا کہ در حقیقت امریکہ بنگلہ دیش کی سرزمین کو ہندوستان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر امریکہ کو ہندوستان کے خلاف اپنا قریبی اتحادی نہیں ملا تو وہ یعنی امریکہ ہندوستان کے دوست ملک بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹا کر ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے یہ بات پیر کو قومی اسمبلی میں 2023-24 مالی سال کے مجوزہ قومی بجٹ پر عام بحث کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب امریکہ کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے جوش و خروش دکھاتا ہے تو اس سے ملک کی حکومت یا اپوزیشن سے زیادہ تکلیف عوام کو پہنچتی ہے۔